اشل ٹی وی کی بے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے ساتھ اپنا کچھ کلام شیئر کر سکوں۔ نرگس نور کی میں شکر گزار ہوں، اور جیسے کہ اس مہینے ہم مختلف شعراء کی جو ہے ان کے دن اور ان کے ایام کے حوالے سے مشاعرے اور پروگرام منعقد کر رہے ہیں، تو پروین شاکر کا دن بھی نومبر کے حوالے سے ان کا نام بھی آتا ہے، تو میں پروین شاکر کے حوالے سے ایک نظم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک قلم کار خاتون پروین شاکر، زیب السزے بھی آپ سے مخاطب ہوں۔ آہ وہ لفظوں سے انسانوں کو تراشنے کے فن سے شناسا سی قلم کار، بڑی بڑی غلافیں گہری گہری آنکھوں والی، سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کی جستجو میں، اپنے لفظوں میں سچائی کا امرت بھرنے کی لگن میں، سچ کو ڈھونڈتی بہت دور نکل آئی۔ ایک کے بعد ایک لوگ اس کی زندگی میں آنے لگے اور اس کے اپنے گھر سے فاصلے بھی بڑھتے جانے لگے۔ وہ گھر کی چار دیواری سے نکل کر شہرت کے کنوس پہ نمدار ہوئی۔ ہر طرف اس کی فکر کے ڈنکے بجنے لگے، کچھ مہرباں اس پر اپنی جان چھڑکنے لگے۔ راستے بے شمار راستے ہر طرف بن گئے، وہ سرحدوں سے پرے فضاؤں میں اڑنے لگی۔ ہر سو اس کی فکری پرواز بلند سے بلند تر ہوتی گئی۔ وہ مشہور ہوتی رہی اور اپنوں سے دور ہوتی رہی۔ وہ سچائی کی تلاش میں سب اپنے پرائے بھولتی سی گئی۔ سارا جہاں ہے میرا، سارے جہاں کی میں ہوں، بس ہر دم وہ سب سے یہ کہتی رہی۔ وہ ہر دل کی دھڑکن بنتی رہی، وہ ہر دل کی دھڑکن بنتی رہی۔ وہ لفظوں، سطروں، کاغذ قلم سے جڑتی گئی۔ کئی ہمدم اس کے نزدیک آئے، راستوں کو منزل بنانے کے گر بھی سکھائے۔ اسے کیا خبر تھی اس کے تخیل کی پرواز کہاں تھی، اسے کیا خبر تھی اس کے تخیل کی پرواز کہاں تھی۔ وہ تو لکھتی رہی، سب سے ملتی رہی، آگے بڑھتی رہی۔ دوستوں کے جھنگٹوں میں کتنے دشمن چھپے تھے اسے کیا خبر تھی۔ وہ تو چھلکتا پیار تھی، بہار تھی، اسرار تھی۔ کتنے ہی لوگوں نے اس راز کو جاننا چاہا جو اس کے دل میں گھاؤ کی طرح گہرا ہوتا گیا۔ کتنے ہی لوگوں نے اس راز کو جاننا چاہا جو اس کے دل میں گھاؤ کی طرح گہرا ہوتا گیا۔ جو درد اس کے لفظوں میں بہتا رہا پر کوئی بھی نہ جان سکتا تھا، وہ دکھ جو ممتا اور ماں کا دکھ تھا، ایک پجاری اور پجارن کی چاہ کا درد تھا۔ پجارن پجاری سے جدا ہوتی رہی، پجاری پجارن سے دور ہٹتا گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی راز، کوئی غم، کوئی درد دنیا پہ آشکار ہوتا، وہ پھولوں کے نگر سے، کانٹوں کی ڈگر سے ہوتی ہوئی سرسبز وادیوں میں اپنے خوابوں کے شہر میں جا بسی۔ سرسبز وادیوں میں اپنے خوابوں کے شہر میں جا بسی۔ اور پھر ایک روز کسی ظالم، کسی رقیب روسیہ نے، کسی انجانے راز کے خوف سے، اپنی رقابت کے جوش سے، اس حسینہ کی شہرت و مقبولیت کے روگ سے، اس کے لبوں سے لفظوں کو چرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لبوں سے لفظوں کو چرانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن، اپنی فکر کی لہراتی ہوئی پھبن میں اڑتی چلی جا رہی تھی کہ موت نے اسے جا لیا اور وہ امر ہو گئی۔ وہ اپنے ہر راز کے ساتھ کفن میں سو گئی، پر ہے وہ اب بھی زندہ۔ اس کے خیالات و فکر کی خوشبو اب بھی ہر سو بکھری ہوئی ہے کہ وہ عورت نہیں ہے، صرف عورت نہیں، ایک قلم کار تھی، سو زندہ ہے وہ اپنے افکار میں، اپنے اعشار میں۔ وہ تو زندہ رہے گی، وہ تو قلم کار تھی۔ زیب السزے بھی آپ سے مخاطب تھی، اور بہت شکر گزار ہوں اشل نیوز کی، اشل ٹی وی کی، کہ میں نے ان کے لیے آج یہ اپنا کلام شیئر کیا۔ نرگس نور کی بہت شکر گزار ہوں، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اجازت دیجیے گا، زیب السزے بھی۔